الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت قابل احترام اساتذہ کرام اور رحمت کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آواز کو حضور علیہ السلام کی آواز سے پست رکھو، اپنی آواز کو حضور کی بارگاہ میں بلند نہ کرو، اور جیسے ہم ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں ایسے حضور کی بارگاہ میں عرض نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر نہ ہوگی. حضرات محترم مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کے لیے دو عظیم آداب سکھائے، دو عظیم آداب بتائے. پہلا ادب یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آواز کو حضور علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو، بلکہ اپنی آواز کو حضور علیہ السلام کی آواز سے پست رکھو، نیچا رکھو. اور دوسرا عظیم ادب یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کچھ عرض کرنے لگو تو حضور کی بارگاہ میں عزت، توصیف، تعظیم کے کلمات عرض کرو، حضور کی بارگاہ میں عزت کے کلمات عرض کرو. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو حضرات ہلاک ہونے کے قریب تھے. ہوا یوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھے. تو بنو تمیم کا سوار قافلہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو ان میں سے ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اقرا بن حابس کو اس کے قبیلے کا حاکم بنا دیا جائے، ان کا سردار بنا دیا جائے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ، کسی اور کو قبیلے کا حاکم بنا دیا جائے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، کیا میں نے تم نے میری بات کی مخالفت کیوں کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے میری بات کی کیوں مخالفت کی؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے صدیق، میں نے تیری بات کی مخالفت نہیں کی. حتیٰ کہ آپس میں مقابلہ چل پڑا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی آواز بلند ہو گئی. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند نہ کرو. اور حضرات محترم، اس آیت کریمہ کا دوسرا شان نزول یہ ہے کہ منافقین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند آواز کرنے لگے، بلند آواز سے ہم کلام ہونے لگے. ان کا مقصد یہ تھا کہ جو نئے مسلمان، کمزور مسلمان ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند آواز سے وہ بھی بولنے لگے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے مقصد کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور ان کے مقصد کو ناکام بنا دیا. اور اس آیت کریمہ کا تیسرا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونچی آواز سے سنا کرتے تھے. تو جب وہ اونچی آواز سنا کرتے تھے تو بعض اوقات ان کی آواز حضور علیہ السلام کی آواز سے بلند ہو جاتی. تو اس وقت بعض اوقات حضور علیہ السلام کو ان کی آواز، ان کی باتیں یہ گزرتی، ان کی بات ناپسند آتی. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ اے ایمان والو،
اپنی آواز کو حضور علیہ السلام کی آواز سے پست رکھو۔ حضرت محترم حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ دنیا والوں جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آواز کو بلند نہ کرو بلکہ پست رکھو، کیونکہ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ حضرات محترم جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا کیا ریاکشن تھا، صحابہ کرام کا کیا رد عمل تھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں آج کے بعد خدا کی قسم آج سے سرگوشی میں بات کیا کروں گا، سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں گا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا اس آیت کریمہ کا تو آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنی کم اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے تھے کہ بعض اوقات حضور علیہ السلام کو دوبارہ بات پوچھنا پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی شریف میں تھے، دو مسلمان آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو ہوا یوں کہ ان کی آواز بلند ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اونچی آواز میں کیوں بات کر رہے ہو حضور کی بارگاہ میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں طائف سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ سے ہوتے تو میں ضرور تمہیں سزا دیتا، کیونکہ مدینے والے جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے۔ حضرات محترم صحابہ کرام نے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے حد احترام کے ساتھ زندگی گزاری، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت اچھے حسن طریقے کے ساتھ زندگی گزاری، اور صحابہ کرام کو چھوڑ کر اولیاء کرام بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے عزت کے ساتھ پیش آتے۔ ایک مرتبہ ابو جعفر منصور بادشاہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھا۔ ابو جعفر منصور بادشاہ اس نے کوئی مسئلہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ہوا یوں کہ وہ مسئلے میں تکرار کرنے لگا اور اس کی آواز بلند ہو گئی، تکرار کرتے کرتے اس کی آواز بلند ہو گئی۔ تو جب امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس کی آواز بلند ہو گئی ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کے بادشاہ، اپنی آواز کو پست کرو، اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کی جماعت کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب سکھاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ جب ابو منصور بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے عرض کی کہ امام صاحب، کیا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کروں یا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں رجوع کریں، حضور علیہ السلام آپ کو معاف فرمائیں گے، حضور بے نیاز ہیں۔ حضرات محترم یہ تھا حضور علیہ السلام کے غلاموں کا حضور کی بارگاہ میں ادب و احترام، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرات محترم حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کرو گے تو خدا بھی خوش، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کرو گے دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس موجود ہوگی۔ اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی کرو گے، چاہے دنیا کے جو بھی مال ہو، جو بھی اسباب ہو، آپ کے ضائع جائے گے، اور حضور علیہ السلام کی محبت ہی کام آئے گی، حضور کا ادب ہی کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔